السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور ویزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میری پیاری ماؤں اور بہنوں، خدا را بیٹیوں کی قدر کیجیے، بیٹیوں سے محبت کیجیے. بیٹیاں جہنم سے نجات کا سبب ہیں. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیٹیوں کے بارے میں جو ارشادات عطا فرمائے ہیں انہیں سنیے اور غور کیجیے. اسلام میں بیٹی کا مقام اور فضائل کیا ہے، اور جب یہ بیٹی کسی کی بہو بنتی ہے تو سسرال میں کس مقام پر ہوتی ہے، اس پہلو پر ہمیں غور کرنے کی اشد ضرورت ہے. سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 49 اور 50 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر. اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے. جو چاہے پیدا کرے، جسے چاہے بیٹیاں عطا فرمائے، جسے چاہے بیٹے دے، یا بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کر دے، یا جسے چاہے بانجھ کر دے. بے شک وہ علم و قدرت والا ہے. اس آیت سے معلوم ہوا کہ بیٹیوں کی پیدائش پر ہرگز غمگین نہیں ہونا چاہیے. اے وہ مبارک ماں باپ جنہیں اللہ نے بیٹی سے نوازا ہے، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتی ہوں. آپ خوش نصیب ہیں. یہ چند احادیث رسول غور سے سنیے اور خوشی محسوس کیجیے. حدیث اس طرح ہے: عن ابی سعید الخدری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يكون لأحدكم ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فيحسن إليهن إلا دخل الجنة. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کے پاس 3 لڑکیاں یا 3 بہنیں ہوں اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا. اور ایک حدیث سنیے. عن عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ابتلي بشيء من هذه البنات فصبر عليهن كن له حجابا من النار. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لڑکیوں کی پرورش سے دوچار ہو پھر اس کی پرورش سے آنے والی مصیبتوں پر صبر کرے تو یہ سب لڑکیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ بنے گی. اور ایک حدیث سنیے. عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عال جاریتین دخلت انا وهو الجنۃ کہاتین واشار باصبعی. انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لڑکیوں کی پرورش سے دوچار ہو تو وہ اور میں جنت میں اس طرح داخل ہوں گے. یہ اس کی کیفیت بتانے کے لیے اپنی دونوں انگلیوں شہادت اور درمیانی سے اشارہ کیا. آئیے اور ایک حدیث سنیے. عن عائشہ قالت دخلت امرأة معها ابنتان لها فسألت فلم تجد عندي شيئا غير تمرة فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها ثم قامت فخرجت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتلي بشيء من هذه البنات كن له سترا من النار. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے میرے پاس ایک عورت آئی، اس کے پاس اس کی 2 بچیاں تھیں. اس نے کھانے کے لیے کوئی چیز مانگی تو میرے پاس ایک کھجور کے سوا انہیں کچھ نہ ملا، چنانچہ اسے میں نے وہی دے دیا. اس عورت نے اس کھجور کو خود نہ کھا کر اپنی دونوں لڑکیوں کے درمیان بانٹ دیا اور اٹھ کر چلی گئی. پھر میرے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ سے یہ واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان لڑکیوں کی پرورش سے دوچار ہو تو یہ سب لڑکیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ بنے گی. اب میں اس بیٹی کے بارے میں ذکر کر رہی ہوں جو کہ نکاح کرنے کے بعد اپنے سسرال آتی ہے تو کیا پاتی ہے اور کیا کچھ کھو دیتی ہے اور اس کو کس نظر سے دیکھا پرکھا جاتا ہے اور اس کی ہر حرکات و سکانات کو کس انداز سے دیکھ کر پسند ناپسند کیا جاتا ہے. ہمارے معاشرے میں جب بھی عورت کے لیے کوئی رشتہ آتا ہے تو لڑکے والوں کی شرائط کا انبار لگا کر اور اپنے بیٹے کو چاند اور بہترین ہیرو کے طور پر پیش کر کے دوسری کی بیٹی کی ہر قسم کی خامی نکالی جاتی ہے اور اس کے لیے ایسی ڈیمانڈ کی جاتی ہے
گویا کہ وہ سور خواب کی پری چاہتی ہو اور ایسی ہو کہ کام کاج میں اس کے 8 ہاتھ ہو اور کسی ترسیمات طاقت کے ذریعے سب کام جانتی ہو اور جہیز سے اس قدر زیادہ لالچ کی جاتی ہے کہ پورا خاندان یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ واقعی اس کو بہو کو بہت زیادہ جہیز ملا ہے اور اس بات پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ بہو کے خاندان کے جائیداد پر بھی نظر اس لیے لگائے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اس میں سے بھی ان کا بہو کا حصہ ان کے بیٹے کو بھی مل جائے اور وہ اپنے کام و کاروبار میں اور اپنی ضروریات کو پوری کرنے میں صرف کر سکے۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ شادی جو کہ دو خاندانوں کے میل و ملاپ تعلقات کا استوار کا دوسرا نام ہوتا ہے اور ہم نے اس کو صرف سودے بازی کا نام دے دیا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اپنی بہو کو اپنی بیٹی کی طرح سمجھ کر سوچتے ہیں تو شاید ہم کو اپنی بہو کی جذبات و احساسات کی سمجھ آ جائے، شاید یہ سمجھ آ جائے کہ بیٹی ہے وہ ہر ہستی ہوتی ہے جس کی قسمت اور اس کی مجبوریوں کی وجہ سے ماں باپ کو بہت سے میدانوں میں ہار ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں، ایسے میدانوں میں کہ جن میں اس کو کوئی بھی مات نہ دے سکتا ہو اور وہ ہمیشہ بیٹیوں کی مقدر میں لڑتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور چاہتا ہے کہ بیٹی کی مقدر سنور جائے، مگر پھر سے وہ جاہلیت کا زمانہ لوٹ آ رہا ہے۔ وہ زمانہ ایسا تھا، سورہ نحل آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی پیدائش کی خبر ملتی ہے تو اس کا منہ غم کے سبب کالا پڑ جاتا ہے اور اندھوناک ہو جاتا ہے، اور آج اس صفت نازک بیٹی کی پیدائش کی خبر جب باپ کو ملتی ہے تو وہ ایسا محسوس کرتا ہے کہ اس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملا اور ارمان کرتا ہے کہ کاش کے بیٹا ہوتا، مگر لوگ بھول جاتے ہیں کہ ہر بیٹی اپنی قسمت اپنے ساتھ لاتی ہے اور گھرانے کے اندر اپنا مقام اپنا خود پیدا کرتی ہے، اور چاہے اس کے ساتھ کوئی لگن یا چاہت رکھے یا نہ رکھے اس کو اس بات کا کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ البتہ وہ ہر کسی کے لیے محبت کے جذبات ضرور رکھتی ہے اور اپنی حرکات اور اپنی طور و اطوار سے پورے گھر کے افراد کے ساتھ ایک لگن اور محبت کے جذبات کو بیدار کرتی نظر آتی ہے، مگر جیسے ہی بیٹی کی زندگی میں نکاح کے 2 بول آ جاتے ہیں تو 2 بول بیٹی اور والدین کے لیے ایک عظیم قربانی سے زیادہ کچھ نہیں کہ وہ بیٹی جس کو ناز و نیاز کا ساتھ پالا تھا، جس کے ارمان ابھی تک والدین پورے نہیں کر پاتے، کہ اس کو ڈولی میں بٹھا کر کسی کے گھر بھیجنے کی تیاریاں کس قدر اذیت ناک مراحل ہوتے ہیں، مگر رسم و رواج اور معاشرے کے اصولوں کی بنیاد پر بیٹی کو نکاح کے 2 بول کے عوض ایک اس امید پر روانہ کیا جاتا ہے جس کی بیٹی سدا خوش رہے گی، اس کی بیٹی سدا خوش رہے گی اور ان کی بیٹی کو ساس و سسر کے روپ میں ماں باپ بہن بھائیوں کے نعم البدل دیور جیٹھ اور نند اور سب سے بڑی بات کہ اس پر جان نچھاور کرنے والا ایک خاوند مل جائے گا۔ مگر یہ 2 بول ایک عورت کی زندگی میں زبردست انقلاب سے کم نہیں ہوتے۔ 2 بول پڑھ لینے کے بعد شوہر سے تعلق تو قائم ہو جاتا ہے، مگر ان 2 بول کے بدلے اپنے ماں باپ بہن بھائی گھر بار خاندان کمبا خواہشات سب کسی کی قربانی دے کر صرف 2 بول کے عوض ایک خاوند کی ہو کر ایک اجنبی گھر ماحول لوگ اجنبی رسم رواج اجنبی شخص کے ساتھ اس میں ساری عمر بسر کرنی ہوتی ہے۔ ادھر اگر ایک بات کو دیکھا جائے، یہ شرائط آپ مردوں پر ہوتی ہے کہ شادی کے لیے آپ کو سب کچھ چھوڑنا ہوگا، تو کیا آپ یہ سب کچھ کر پاتے؟ نہیں، یقیناً نہیں۔ یہ جگہ صرف اور صرف ایک بیٹی کو ہی نصیب میں ملتی ہے، پھر بھی ہم اس عورت کی قدر نہیں کرتے بلکہ ذلت میں ہر وقت کوستے ہی رہتے ہیں اور اس طرح تانا زاری کرتے ہیں وہ کہ جیسا ہمارا خادمہ ہو یا کہ ہمارے باندی تھوڑی دیر کے لیے اپنی یا کہ ہمارے باندی ہماری سوچ و بچار بہت محدود ہو کر رہ گئی اور دنیا ہم سے کوسوں دور نکل کر ہم پر ہنس رہی ہے۔ ہم کو اپنے اندر احساس کے ساتھ اس سوچ کو پیدا کرنا ہوگا، کہیں اس روٹی کے آٹے کو گوندتے وقت اس میں غم و غم کے آنسو مقصد تو نہیں ہے، کہیں ہمارے گھر میں موجود کسی کے بیٹے کے دل میں کوئی ارمان تو نہیں دفن، کہیں اس کو کوئی چیز کی ضرورت تو نہیں، پھر بھی سلام پیش کرتی ہے۔ ایسے صرف نیک بہو جو کبھی نہیں ٹوٹتی، جو اپنے شوہر کے برے سلوکوں کو ہنس کر برداشت کرتی ہے، اپنے سسرال کے طعن و ظلم کو ہنس کر اس امید پر سہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ شاید اس کے آنے والے دن بہتر ہو جائے۔ مگر ہمارے ہاں اگر کوئی گھر کے کام کاج بیوی کا ہاتھ بٹا دے تو اس کے شوہر کو رن منیر زن پرست اور جوروں کا غلام نہ جانے کیا کیا کر دے جاتے ہیں۔ جو اپنی بیوی کی صحت کا خیال رکھے اس کو کمزور شخصیت کا مالک کہا جاتا ہے، جو بچے سنبھالنے بیٹھ جائے اس کو بیوی کا غلام کہا جاتا ہے۔ اس لیے
ہم کو اپنی سوچ اور اپنی اخلاق کو بدلنا ہوگا. ہم کو ہر بہو کو اپنی بیٹی کی طرح دیکھنا ہوگا. آج میں نے بیٹی کا مقام بیان کرتے ہوئے بہو کا بھی ذکر چھیڑا ہے, کیونکہ حضور والا آپ کو بتاؤں, کیونکہ بہو بھی کبھی بیٹی تھی. یا ابل بنات, اے بیٹیوں کے مبارک ماں باپ, خدا را بیٹیوں کی قدر کیجیے, بیٹیوں سے محبت کیجیے. بیٹیاں جہنم سے نجات کا سبب ہے. وعصر صالحین نے کہا ہے کہ بیٹیاں رحمت ہے, اور رحمت کے بارے میں اللہ کبھی سوال نہیں کرے گا, اور نعمتوں کی جواب دہی کرنی پڑے گی. بہت کم لوگ ہیں جو بیٹیاں نہیں مانگتے مگر وہ اللہ کی پسند بن کر آتی ہیں, اور اکثر لوگ رو رو کر گڑ گڑا کر بیٹے مانگتے ہیں, تب وہ نعمت بن کر آتے ہیں. بیٹے پالنے پر بھی کوئی انعام نہیں. ہاں اگر یہ نیت ہو کہ میں بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کروں گا, لیکن یہ نیت نہیں ہوتی. جب بیٹے مانگتے ہیں تو صرف یہ بات ہی ذہن میں ہوتی ہے کہ میرا سہارا کون بنے گا. یاد رکھیے, اللہ آپ کا خالق ہے, وہی آپ کا مالک ہے, اور وہی آپ کا سہارا ہے. اے اللہ, مسلمانوں کی بہو اور بیٹیوں پر خیر کی بارش کر, اور والدین پر رحم فرما جس طرح انہوں نے انہیں بچپن میں پالا ہے. اللهم أعنا على تربية أبنائنا وبناتنا. اللهم إنا نسألك أن تهب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم إنا نسألك الجنة ما قرب إليها من قول وعمل. سبحانك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين.